لا مقصود اللہ لا مطلوب اللہ لا معبود اللہ لا معبود اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبات للمتقین والطیبین والطاہرین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا حبیب طبیبنا طبیب قلوبنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم اس پاکیزہ جگہ بیٹھن دا تخیل و تصور ہویا ہے ہن آن والے نوں پتہ ہے میں کس ذہن وچ آیا جس ذہن وچ آیا ہے وہی لے کے جائے گا ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز پہلے میری عادت ہے اس عادت میں عبادت سمجھ کے بات کراں گا جدو یار دے بوئے تے آ گئے ہیں پاویں بڑی گڈی تے آئے ہیں تے پاویں چھوٹی تے آئے ہیں موٹر سائیکل تے آئے ہیں یا پیدل آئے ہیں کسے دی نسبت نال بہ گئے ہیں گل دا لطف ادو ہونا ہے جدو یار دی نسبت نو سینے وچ پا کے بہو گے تے اپنے قد کاٹ نو وزن نو پیسے نو سکے نو درہم دینار نو یا اپنی حیثیت نو یا اپنے لباس نو ظاہری طور تے بنا کے بہو گے تے پھر بھلا پیاندا ہے بازی لے گئے کتے تینتھی ہوتے تے دے کشکول اس حالت میں عرض گزار ہو گئے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اتنے لینا ہے کچھ حاصل کرنا ہے اس محفل کا مجلس کا مقصد ہے کچھ حاصل کرنا لنگر قسمت روز کھائی جائے کہ رب وعدہ کیتا ہے ایک انسان وعدہ کرے تو بندہ بھوکا نہیں رہتا تے جدے نال اللہ وعدہ کرے اللہ قرآن فرما رہا ہے میں سن بھی رہا میں ویکھ بھی رہا تے تو فکر نہ کر میں تیرے نال اللہ پیادا میں سن بھی رہا پہلا تو یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ سن رہا ہے پھر دوسری گل یقین ہونا چاہیے میرا اللہ ویکھ رہا ہے جدے اندر یہ یقین آ جائے کہ میرا اللہ ویکھ رہا ہے تیری ماں ویکھ رہی ہوئے کہ تم اپنی حلال بیوی دا ویڑے دی گوشہ نہیں لینا تیرا باپ ویکھ رہا ہوئے کہ تیری بیوی تینوں باپ نے حلال زوجیت واسطے لیا کے دیتی ہے باپ دے احترام واسطے انہوں اپنے سینے نہ نہیں لانا کس واسطے میرا باپ ویکھ رہا ہے میری ماں ویکھ رہی ہے جی ماں تے باپ ویکھ رہا ہوئے وہ حلال کام نہیں ادب دی وجہ تو نہیں کرتا جدا اللہ ویکھ رہا ہوئے میرا سوال ہے میں عرض گزار اللہ قرآن سے کہہ رہا ہے میں سن بھی رہا میں ویکھ بھی رہا پھر اگے اللہ کہندا ہے تو فکر نہ کر میں تیرے نال باپ نال ہوئے تے بیٹے نو فکر نہیں بجلی دے بل دا تے جدا اللہ شاہ جی نال ہوئے ہن اس قرآن کی آیت میں ایک چیز واضح ہو رہی ہے اللہ پیادا میں دیکھ رہا جے تیری تے میرے ایمان دی اندر دی دنیا جب تک اے دی نہ منے گی کہ میرا اللہ میں دیکھ رہا ہے تب تک کلمہ زبان تو دل چ نہیں اترے جب تک کلمہ زبان دے پھر بندہ مسلمان ہے علماء کرام تشریف فرما کہ جدو زبان تو کلمہ دل دے آ جائے پھر مومن ہے مومن ہے جدو زبان کے تو مسلمان ہے مسلمان پہ نماز فرض نہیں روزہ فرض نہیں زکوٰۃ فرض نہیں حج فرض نہیں لیکن جدو مومن ہوئے گا درود بھی مومن تے فرض ہے یا الذین آمنوا مرشد دے ہاتھ دین تو بعد سمجھ لونی چاہیے کہ میں پہلا کی تے میں ہوں میرے شیخ کامل فرمایا کہ جب تو مرشد ہاتھ دیتا ہے تے یہ ہاتھ اس بندے دا ہاتھ نہیں کہ وہ دی نسبت آتی ہے اگر تم کسی قوم دا فرض سمجھے گا سید ہی سمجھ جائے
موچی نائی امان جٹ کھل بلوچ کلیار کوئی سمجھ لے تے اودی نسبت اودے باپ نال جائے گی، اودی نسبت اودے باپ نال جائے گی، انہاں دی نسبت اپنے باپ نال جائے گی، میری نسبت میرے باپ نال، انہاں دی نسبت انہاں دے باپ نال۔ اگر جسمی تعلق کو سمجھا گے، اگر نسبت تعلق کو سمجھا گے، پھر باپ نال تعلق نہیں ہوئے گا، مرشد دا تعلق مرشد نال، شاہ جی مرشد دا تعلق مرشد نال، اگو ہاتھ اس ہاتھ تے جا رہا ہے، اگلا ہاتھ غوث الورا دے ہاتھ تے، یاد رکھ لے تو ایتھے مرشد پکڑیا ہے، اگر قادری سلسلے دا غلام ہے پھر تیری غلامی اس فرد نال نہیں، تیرا تعلق اس حق تو اگلے حق عبدالقادر شہنشاہ تے، کبھی نقش بندی سلسلے جائے گا، چشتیہ سلسلے جائے گا، ہر فرد دا تعلق دے یار نہ ہوئے گا۔ پھر غوث پاک دا ہاتھ تیرے پیر دے ہاتھ وچے گا، تے تیرے پیر دا ہاتھ غوث دے ہاتھ وچے گا، تے ان ہاتھاں دے اگلے پاسے تیرا ہاتھ ہے، یا ہاتھ پھاڑنا تے یہ پھاڑ لی تے پھر کی ہو جا پھاڑ دی ہو جا یار پھڑتا ہے۔ میری بات تے ذرا غور کریا جی، قبلہ صوفی صاحب فرمان گئے، میں گفتگو ختم کر دیا گا۔ حضور غوث پاک دی مجلس و محفل ہے، تمام تشریف فرماؤ، ساڑھے واسطے واجب احترام۔ میں روایت پڑھی ہے کہ حضور غوث پاک فرماندے ہیں کہ میری محفل تے اونا کجا، محفل ذکر ہو رہی ہے، بندہ گلی چل رہا ہے، اپنے کام جا رہے ہیں، تے کام جانے انہوں ذکر دی آواز آئی ہے، اس آواز میں ایک لمحے واسطے کھڑا ہو کر سندا پیا۔ لاجپال فرماندے میں اس وقت تک جنت چ قدم نہیں رکھاں گا جب تک اپنے نانے دے بوئے تے انہوں بخشوا نہیں لگا۔ یعنی جڑا گلی جو گزر رہا ہے خدا بھی عبدالقادر وارث ہے، جڑا آ جائے پھر تو جسم نہ تھا روح نالا عقیدت جتھے مرضی رکھ لے۔ سوچا تھا امبار جتھے ازیا گلی چاہ رہے سے تے میں اس بچے کو سرک پر شرٹ پہ کیا ویس کو ذریعے تے میں کہ بھائی دا روح کوالا ہے، میں سمجھ آ گئی ہے کہ دا اے لباس کوالا ہے، تے جی میں کوال ویکھ کے سمجھ گیا کوالا ہے، تے میں یار نو ویکھ کے یار نہ سمجھا۔ ہمیں سمجھنے کون چاہیے کہ زندگی کس چیز دا نہ ہے، زندگی کس ویلے دا نہ ہے۔ تو حضور غوث پاک عبدالقادر جیلانی شہنشاہ بغداد دا ایک غلام شاہ جی حضور کے ساتھ علماء کرام تشریف فرماؤ تجارت تے گیا، قافلہ واپس آ گیا، وہ واپس نہیں آیا۔ جب واپس نہیں آیا تو دی واردہ دو تین بندیاں دے گھر گئی، ایک سمجھدار بندہ کہندا ہے رات میں کٹھے رہے ہیں، لنگر کیتا ہے، اس کے بعد ڈکیتی ہو گئی ہے، کچھ مارے گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ بچ گیا، لٹیا گیا قافلہ، اسی بچ کے آ گیا۔ اس کے بعد تیرا بچہ سمجھ نظر نہیں آیا، نہیں ملیا۔ بھائی نا ہن ذرا غور کریا جی، میں بڑے آرام نال گل کرنے لگا تے جڑی میں ہن گل کرنے لگا میں یقیناً یہ گل آکھاں گا جنہاں نوں کہ نہیں پتہ اس اج تو بعد اس گل تے زندگی بسر کرو۔ جی میں مائی نے عبدالقادر بادشاہ دی بارگاہ سوال پیش کیتا ہے، انج مرشد دی بارگاہ سوال کرنے دا چاہ جا۔ مائی آ گئی ہے، بیٹے دا نام لیا ہے، پھر اپنے خامد دا نام لیا ہے، پھر بچے دی شباہت دسی ہے، نام لے کے پھر شکل و شباہت دسی ہے۔ سرکار نے مکمل یقین ہو جائے کہ فلانا بندہ ہے، پھر عرض کیتی ہے میں اپنی ماں حضور کو قافلے نہ گیا تجارت تے، رستے ڈکیتی ہوئی ہے، قزاق پہ گئے، ہر چیز اجڑ گئی ہے، بندے واپس آ گئے لیکن میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ ہن اس تو بعد اسی جدوں بھی مرشد دی بارگاہ جانے ہاں اسی یہ التجا کرنے ہاں حضور دعا فرماؤ، حضور دعا فرماؤ۔ مائی نے یہ گل کی تھی قبلہ استاد صاحب میں قربان جاواں اس مائی تو جنہیں رستہ بکھایا، پوری بصیرت اتنی بالا و عال ہے، عظمت والی وہ خاتون ہے جنہوں منگل دا یار بولو چاہ جا گیا۔ ہاں جی عبدالقادر شہنشاہ میرا بیٹا واپس نہیں آیا، دعا بھی فرماؤ تے نگاہ بھی فرماؤ۔ ثابت ہویا وہ مرید نہیں ہوتا جنوے یقین نہ ہوئے اے نگاہ والا ہے۔ دعا والے اور ہوندے، نگاہ والے اور ہوندے۔ شاہ جی قبلہ دعا والے اور ہوندے تے دعا ہر کوئی قبلہ جاندا ہے،
دعا کرنی ہے جی ہاتھ اٹھانا ہے، پر نگاہ والا کوئی کوئی ہوتا ہے، دعا والا ہر کوئی ہے، دعا ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن نگاہ والا ہوئے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، نگاہ والا ہوئے موتو قبل ان تموتو، مرن تو پہلا جڑا مر جائے وہ نگاہ والا ہے، تے جڑا مرن تو پہلا نہ مرے وہ دعا والا ہے۔ عبد القادر دی بارگاہ درج کر دیئے حضور دعا بھی فرماؤ، میری عمر اس قبر کی طرف جا رہی ہے، بس چند ایام رہ گئے، لیکن جب تک اس مائی کی خبر نہیں نہ ہوئی تب تک پہلا پتہ نہیں لگا، ساری عمریں یہاں دعا فرماؤ دعا فرماؤ۔ جس ویلے مائی روش پاک کے جا کے کہتی ہے حضور دعا بھی فرماؤ نگاہ بھی فرماؤ، جب سوال عرض کیا نا تو روش پاک سرکار فرمانے میں جنت سے نظر ماری ہے تیرا بیٹا نظر نہیں آیا۔ انہاں درویشاں کو بہن والے نا اشارہ دے ملتے ایویں کلمے دے وچ پہلا لا الہ نہیں تے بعد وچ لا نہ، پہلا نفی ہے پھر اس بات ہے، پہلا شیطان نو فنا کرنا ہے پھر یاد کرنا، پہلا ہر چیز دی فنا ہے۔ مولانا روم کو کسے پوچھا کہ کلمے دا اصل مفہوم تے محنت ہے تے مولانا روم فرماتے ہیں ہر چیز نو فنا ہے تے بقا سے تے جیڑا فنا تو بعد اودے نال روے جویں انہوں بقائے اویں انہوں بقائے تے او اشارہ لادا ہے حضور کتھے نظر ماری ہے؟ سرکار فرماندے میں جنت سے ویکھیا ہے بیٹا نہیں آیا۔ اگر اس بات پہ تن یقین ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو پھر تیرے روح میں تسکین ضرور ملے گی، تیرے اطمینان قلب ضرور ہوئے گا۔ غوث الورا عبد القادر جیلانی شہنشاہ نے ادھر ویکھیا ہے تے فرماندے ایک نہیں ہو سکتا ہے ہوئے عبد القادر دا غلام تے دوزخ نوں کھا جاوے، ثابت ہویا غلامی جسم دا نام نہیں، غلامی روح دا نام۔ جب تک نہ لکھے تھے کوئی پوچھتا نہیں، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ بس غوث پاک دی ایک ظاہری کرامت بیان کرنا چاہنا، باطنی میں تو آپ سمجھنے کی کوشش کری تے اگر تینوں سمجھ آ جائے کہ اللہ دے بندے ظاہری طور پہ قدم لان اے کمال ہو جاتا ہے تے شاہ جی جو باطنی طور پہ جلوہ رحمت فرمان جتھے مائی پاک رکھدا اتھے جمدہ سروں دا پوٹا۔ میں عرض گزار رہا غوث پاک ہائی تے تشریف لے گئے، شاہ جی نے میں فرمایا غوث پاک کی گل کر دی، میں کہا جی بسم اللہ، اس تو بڑی اور کی عبادت ہو سکتی ہے۔ پہلے میں غوث پاک کی گل پہلے ہی کرنا دنیا داری کی گل کرنے لگا۔ ایک منڈے نے پوری نال عشق ہو گیا، جنہیں آپ بابے میرے نال سے لکھ کے بیٹھے انہوں نے عشق کیتا، وہ پیچھے پائی نے پچھانے چٹی داڑی رہ بیٹھے انہوں نے عشق کیتا، پرلے پائی رہ کیتا، کیڑا پیڑا نے عشق نہیں کیتا، اے بابے آنے کالے عشق کیتا ہے۔ لیکن کوئی نار دی عشق کے بازی ہار گیا تے کوئی نار دی بازی جت گیا۔ عشق کے بغیر عشق کے بعد محمد بخشا کیا آدم کیا نا 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 انہوں نے عشق ہو گیا، عشق نے کانگاں نے تو چاڑیاں نا، پھر سوچا فکرہ دیتے عشق بات محبوب بچھڑ گیا، کیاں دنہ واسطے میں چھوڑا پہ گیا ہے، راما میں پھردا ہے لیکن یار نظر نہیں آتا، کھانا پینا بھول گیا، گلاں کرنیاں بھول گئیاں، ہمتاں جواب دے گئیاں تے او سادے زمانے سن، ادو کوئی خط و خطابت والا بھی دور بہت کٹ سی، تے آج کل اسی میسج کرنے آئی لو یو تے آئی لو یو ٹو وہی نہیں سی، وہ زمانے سادگی دا سی تے نالے حقیقت دا سی۔ قبلہ استاد صاحب او بسترے مرد تے کسی ناراض نہیں تو میں عشق کی گل کیونکہ میں نے بھی عشق کی خوشبو آئی ادھر ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کرنا، وہ بندہ نا جی کڑکڑ لگ پہ پنجابی شکایت پھر نبزہ بند ہو گیا، پھر طبیب آیا انہیں نبز یاد رکھا سو کہ میں نے سمجھ گلاں کرنیاں اور نہ گلاں بنانیاں اور، ذرا سمجھا جائے گلاں کرنیاں تے گلاں بنانیاں فرق ہے۔ طبیب نے ہاتھ رکھیا
انہیں آخیا یہ کوئی علاج نہیں، سورت یاسین کھل گئی ہے مرد ہے، سورت مزمل یا حی یا قیوم اللہ سماعت ایت کریمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ جدے نال عشق سی نا وہ تندور تے روٹیاں لے کے آئے شادی تے جدو روٹیاں لوان لگے جاندی اج بیبیاں کوئی نہیں ساریاں بیڑا خالی ہے، انہاں کہا فلانا منڈا بیمار ہے تے اودی حالت بڑی زار ہے تے بس دنیا تو جا رہا ہے تے سارا بستی سارا پنڈ اودی موت کا انتظار کر رہا ہے، انہیں آٹا جا رکھیا سکیا چلو اسی بھی چلی جائے ہن جدو اگے گئی ہے ایک ہمراز عورت ہر عاشق دا ایک ہمراز ہوتا ہے کیونکہ اودے کہ وہ اپنا درد بیان کرتا ہے، جدو درد بیان کرتا ہے انہوں پتہ ہوتا ہے کہ جدے کے درد بیان کرتا ہے وہ کار کچھ نہیں سکتا لیکن ادا ذہن ہلکا ہو جاتا ہے، ادا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی نال تے یار دیاں گلاں شیئر کی بلوچ صاحب ہویا کہ سورت یاسین پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جدو عورت آئی ہے تے سرانی امراض سی، اس عورت نے جدو انہوں نے کہا نا سجن اللہ درد مزہ لو نا کمال داڑھی ٹوپی رکھ دی ہے تو مزہ خراب ہو جاتا ہے، داڑھی ٹوپی بھی جیسے مزہ ہے بڑھ پھپ کے بہنا تے یار واسطے بہنا کمال ہے، اسی محفلہ تے ہونے لوکاں واسطے بڑھ پھپ کے بہنے کاش میں محفل تے ہوا سرکار واسطے بڑھ کے بہنا، میرا بہنا کدی سرکار واسطے ہوئے گا میرے انگ انگ وچ یار واسطے نظر آئے گا، جدو میں لباس ہی لوکاں واسطے پایا پھر لوگ ویکھ کے ٹر جان گے لوگا کچھ نہیں دینا، ہن سارے قرآن پہ پڑھ دے تے اس لڑکی نے نا اس لڑکی نے جدو قبلہ شاہی امیر حسن شاہ صاحب دیکھیا تے انہیں ادا نام لیا سرانتی بیٹھیاں ادا کناں دے قریب ادا نام لیا جدو ادا نام لیا نا انہیں آنکھ کھول دی جدو انہیں آنکھ کھول دی ہے طب کے سارے نسخے بیکار گئے، طب کے سارے نسخے بیکار گئے، وہ آئے مسکرائے اور شفا ہو گئی، وہ آئے مسکرائے اور شفا ہو گئی، لوگ چلے گئے بکھر گئے، ایک فقیر کو یہ پوچھا گیا کہ بلا سورت یاسین دا رٹا لایا گیا ہے، انہیں آنکھ نہیں کھولی، مزمل شریف پڑھی گئی ہے، طٰہٰ پڑھی گئی ہے، ابراہیم شریف پڑھی گئی ہے، قل یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم سلام قول من رب العالمین دی اخیر کی دی گئی ہے، لیکن انہیں آنکھ نہیں کھولی کہ جدو اس لڑکی دا نام لیا اس آنکھ کھول دیتی ہے، سرکار فرمایا اودی علی یار دا کی پہنچ سی اودے من آنے وچ یار ہی وسدا سی اودے من آنے وچ پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا، اے کبھی نہ لکھ دعا میرے مرض کی، پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا، پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دعا میرے درد کی، پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا پھر لکھ دعا میرے درد کی، مرشد بیٹے جو کامیاب نہیں ہو سکتا یاد رکھ لے 40 دن پہلا تیری فرض نماز قضا نہ ہوئے، اگلے 40 دن پھر تیری نماز تہجد قضا نہ ہوئے، پھر اگلے 40 دن تیری اشراق قضا نہ ہوئے، پھر اگلے 40 دن ہر نماز کے بعد تینو درود و سلام دیا ڈالیاں پیش کرنا چاہ جا جائے، اس کے بعد مرشد ہاتھ میں ہاتھ دے، میرے ہاتھ اس بندے دا ہاتھ نہیں اے یہ دنیا دا ہاتھ تیرے ہاتھ میں غسل ورا حاجت تشریف لے لیا تے غلام نے فرما دے فلاں بستی جا کے جدو رات پڑاؤ کرنا تے اول وقت سواری چلے جڑا اگلا پڑاؤ ہے وہ اصل دے ٹائم سے پہنچنا ہے، جناب نے فرمایا وہ جڑا سلار سے نہیں کیتا جدو اصل ٹائم سے پہنچے اگے قافلے مغرب سے ٹائمنگ آتی سرکار نے فرمایا گھوڑے پہ سوار ہو جا اس بستی چلا جا، جیڑا بندہ ملے نا انہوں پوچھنا ہے میں کرم داد نہ ملنا ہے، میں کنوں ملنا ہے کرم داد، ہر بندے نہیں ملنا ہے، ہر بندے نے پوچھنا ہے، آندے نو بھی جاندے نو بھی دکاندار جناب میں کرم داد نو ملنا ہے، اسی نہیں جانتے کرم دار نو ملنا ہے، اسی نہیں جانتے
مرشد حکم دیتا بندے بندے میں ملتا جا رہا ہے. شام کے سائے میں ڈارے قافلے کرا دو واپس سے واپس تو سراغاں جا رہے ہر بندے میں ملتا جا رہا ہے. غوث پاک جار دن کی وجہ سے اگے ایک تنور آ رہا ادھے مائی دے بابے کو جا کے آدھا کرم داد میں ملنا ہے. تے بابا بول کے آدھا کرم داد اس پنچ کو نہیں کہ کرم اللہ ہے. کرم داد اس پنچ کو نہیں ایک کرم اللہ ہے. او سامنے درخت اللہ جھوڑے نظر آ رہے ہیں. اس شہر کا سب تو غریب آدمی میاں بیوی رہتے دنیا دا کوئی زندگی دا لطف انہاں کول نہیں کلی ہے. ایک چادر ہے ایک کڑا تے پیالہ ہے ایک بکری ہے بس. تے کرم اللہ جڑا نہیں کرم اللہ کرم داد دا نام ہے خدا نام ہے کرم اللہ خدا نام ہے کرم اللہ. لکڑیاں لیا کے میں نے دینا ہے کدی کدی اس بدلے ایک روٹی اور لے تے ادھی روٹی دوے میاں بیوی ادھی ایک دن کھاندے تے ادھی روٹی اگلے دن کھاندے پھر ایک دن چھڑ کے لکڑیاں لے کے آندا. کپڑے ہمیشہ پھٹے پوانے لگے تے کپڑا رنگ ہے نا چٹا کسی جگہ تے نیلے رنگ کا دھاگا کسی جگہ تے پیلے رنگ کا دھاگا تے جتی میں دھاگے لگے رہے ہیں. وہ کرم اللہ ہے کرم داد تے کوئی نہیں. انہیں کوڑا کوڑیا پھاٹک سمجھ دروازہ نہیں سی قبلہ پھاٹک کھولیا آواز دیتی ہے. جدو کوڑے والا سوار شام جہاں سائن نال دیکھیا نا وہ دوے میاں بیوی باہر تے ان ویکھ رہے تے سوار کہندا ہے غوث پاک اللہ عبد القادر نہیں غوث پاک بغداد اللہ عبد القادر. جی بسم اللہ سن کے جائیے سرکار دا میں پیغام رساں. تے لاجپالاں فرمایا کہ میں تیرے گھر ایک رات رہنا چاہنا. تے سرکار نے آکھیا وہ کلو اجازت لے آؤ تے جی مہربانی کرے تے میں اپنے گھر مہمان ٹھہرا لے تے میں وہ گھر تے کرم اللہ کرم دان جنہوں لوگی بھوک دی وجہ کرم اللہ شادی کرنے سن. انہیں آئیں کر کے دیکھا تے نالی غوث الورا عبد القادر شہنشاہ نے پیغام دیتا کہ یہ کرم داد مل جائے شادی قبلہ ذرا میری بات تے غور کریا جائے. اگر کرم داد مل جائے میری بات ذرا غور کریا جائے. میں نکتہ عبد القادر شہنشاہ دا علم عمل میں عرض گزارا زندگی کی یاد رکھی. علم این نال شروع ہو جائے علم دے تین لفظ عقل این نال شروع ہو جائے شادی عقل دے بھی تین لفظ. عمل این نال شروع ہو جائے عمل دے بھی تین لفظ. تے عشق این نال شروع ہو جائے عشق دے بھی لفظ تین لفظ. عقل علم عقل عمل تے عشق. علم نہیں ہوتا جی عقل نہ ہو. عقل نہ ہوئے علم نہیں ہوتا. عقل ہوئے علم آ جاتا ہے. جدو عقل علم دوئے آ جان پھر عمل آ جاتا ہے. عقل علم ہوئے کام ہوتا ہے یہ شادی عقل ہوئے علم بھی این نال علم بھی این نال عقل بھی این نال عمل بھی این نال تے عشق بھی این نال. عقل ہوئے تے علم ہے تے یہ علم ہے پھر عمل ہے. یہ عقل نہیں نہ علم ہے نہ عمل ہے. جدو عمل اپنے عروج سے پہنچتا ہے پھر عشق آ جائے. جدو عشق آ جائے نہ رہندا ہے عقل نہ رہندا ہے علم نہ رہندا ہے عمل. شادی عقل ہوئے تے علم ہے علم ہوئے تے عمل ہے عمل ہوئے تے عشق ہے. جدو عشق پر پامڑ مچاندے نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا نہ سید ویکھدا نہ جلا ویکھدا اوے کتیاں دے چمدا پیر عقل نہ رکھدا غیر کدرے چڑھاندا سولیاں کدرے کھواندا چوریاں. اپنی بناؤدا عشق ہے اپنی دباؤدا عشق ہے. رب عشق کما بیٹھا بدلے ایک دم دے گل دنیا پا. جدو عشق آ جائے خلیفہ صاحب نہ عمل
نہ عقل نہ علم. میرے شیخ فرمانے اس عین کی تلاش کرے کتنے. فرمانے جب گل ہو رہی ہے کہنے تیرے وچ شعور کوئی نہیں, تیرے وچ شعور کوئی نہیں, شعور کوئی نہیں. سوال ہے شعور چیز کی ہے. میرے مرشد فرمانے شعور دی عین نو لیا, شعور دی عین نو لے. اگر عین نکل جائے پھر کی بنے گا؟ شین عین واو تیرے اور جو عین کٹو پیچھے کیجئے, پیچھے کی رہ گیا. اگر شعور دی عین وچ رہے پھر عین عقل والی, عین علم والی, عین عمل والی, عین عشق والی. تو میرے شیخ فرماتے ہیں آنا مدینہ العلم والی بابوہا, شعور دی عین علی دی عین ہے. یہ تیرے وجود میں علی دی عین ہے, پھر علم بھی تیرے کول ہے, عقل بھی تیرے کول ہے, عمل بھی تیرے کول ہے, رشت بھی ٹھاٹا ماردا سمندر بھی تیرے قدمہ لگ رہا. شعور دی عین آنا مدینہ العلم والی بابوہا. میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے. وہ شعور دی عین علی نال ٹچ کر دیا, جے وہ عین جو نکل جائے پھر شعور ہے. زندگی کی یاد رکھ لے, اگر تیری زندگی چ علی ہے پھر شعور ہے, اگر علی نکل گیا پھر شعور ہے. شعور نہیں شعور ہے. جے شعور ہوئے پھر علم بھی, عقل بھی, عمل بھی, عشق. ہن غوث برادا جڑا وہ عین ہے وہ پیغام رساں. میرے زندگی کے لفظ یاد رکھیں, میں محنت بھی کی ہے. پیغام رساں فاٹک تک لوگ کہندا ہے کرم داد غوث پاک فرمایا مہمان تیرے گھر رہنا ہے پر غوث پاک نے کھانا کھا کے ہونا ہے. میرے شیخ فرمانے بیٹا تین سمجھ نہیں عبد القادر دے شعور دی پرواز دا. میں کہتی کس طرح؟ فرمانے ایک تے شعور ہے, ایک تے عین دا جلوہ ہے کہ پہلا ادا غم مٹایا. وہ غربت دے کنارے تھے, مفلسی میں دے بیڑے چڑی کے تے غربت دا وہ بیڑا ہے اتھے تے بھوک ٹھاٹھا ماردا سمندر بھوک دا ہے. تے غوث مرادی جو پیغام لیتا ہے نا انہوں جا کے دسی میں کھانا کھا کے. جب انہوں نے پیغام ملیا کہ غوث پاک آ رہے انہوں فکر نہیں لاکھ کوئی غوث پاک میں کتنے بندے ہوں گے کی مقامہ گا میری تے کلی کلی کٹ میں. پیغام میں کی شامل ہے قبلہ کہ کھانا ثابت ہویا عاشق امتحان نہیں لینے, سجن عطا کرتے ہیں. عطا دے وچ بھی اینے تے عطا دے لفظ بھی تے نہیں. سجن عطا کرتے ہیں تے عطا دے وچ بھی این ہے تے این ہے تو علم عطا دے لفظ بھی تین نے این لال بھی اگر تائے کچھ نہیں میں نہ لبدا. تے جدو این جدے نال بھی لگ جائے شعور دیا این جدے نال لگی ہے انہیں چارے منزلہ مل گئی ہیں. تے جدی شعور دی این نکل گئی ہے پاہمیں مفتی ہے, پاہمیں قاضی ہے, پاہمیں مفسر قرآن ہے, پاہمیں محدث ہے, لیکن شعور ہے شعور. شعور شعور تو خالی شعور ہے. غوث پاک سرکار ایل کہہ رہے کہ آنسو روان کرم داد عرف کرم علی. تے وہ آئے نہ آئے جبھی ہیں نگاہیں ستاروں نے دیکھی ہیں جھک جھک کے رہے. پھاٹک تک لو گیا تے نگاہاں دے وچ نا تول رہا رستے تے نالے اشک بار روائیں تے پیاخدہ وہ آئے نہ آئے جمی ہیں نگاہیں ستاروں نے دیکھی ہیں جھک جھک کے رائیں. عبد القادر شہنشاہ شریف کیا ہے انہیں استقبال کیا, استقبال کر کے نا سرکار نے نظر ماری ہے. دو میاں بیوی نا اپنے پھٹے لباس غربت دی انتہا دے وچ سرکار نے سینے نہ لایا تے فرمایا میں نہیں جانتا میں تیرے گھر کیوں آیا, میں نہیں جانتا. اس بے پرواہ دے پیش میں کم ہو گیا میں آ گیا. انہوں نے پیالے چ پانی پیش کیا, سرکار نے مسلے سے قدم رنجا فرمایا ان کی کیتا نماز تہجد سکولی چلا کی.
بیٹھے رہے جدو فجر کا سما بدلیا نا تسکین و روح کا وقت آیا تے اپنا مسلح چک کے باہر تے باہر پھر جس ٹینٹیاں دی آوازاں شروع ہو گئی ہن ذرا نقطہ جڑا بس بات ختم ہو گئی کلوز کر لیں اقبال بھائی اپنی تیاری کر کے آگے بس میری بات آخر تک پہنچ گئی ہے میں عرض گزار ہوں شفیق صاحب قبلہ میری گل تے غور کریا جی جڑا غوث پاک فرمایا سی جیڑا بندہ ملے نا انہوں پوچھنا کرمدار نہیں جاننا ہر دکان تے جانا ہر گلی جانا ہر محلے جانا تے ہر بندے جیڑا بھی کولو لگے ہن جدوں دسیا نا تے نال ہی دسیا کیوں تو کرمداد نو پیا پوچھنا جڑے غوث پاک نے بغداد والے عبد القادر شہنشاہ وہ اج کرن جا رہے ہیں اج اس صراط رکے تے انہاں فرمایا اج اس صراط رکے اج اتنے پڑاؤ فرمایا تے انہاں فرمایا کرمداد دا پتہ کر کے ہن جدوں شہر دے لوگ دکاناں بند کر کے تے آئے خرید و فروخت والے لوگ بستیاں پھیلے نا تے جتھے جتھے جا رہے ہیں تے مبارک دے رہے او مبارک ہوئے بغداد والا پیرانے پیر ساڈے دیش وچ آیا اے مبارک ہوئے ساڈے وقت جا کے کجا بغداد جانا تے کجا ساری شادی رات سارے علاقے دے لوگ جاگدے رہے اپنے اپنے گھراں وچ لنگر پکا دیگا پکاندے رہے تے گڈیاں تے کنجر وچ لا دے روٹیاں بھی حلوے بھی مٹھائیاں بھی تے بکریاں بھی گاواں بھی مجھاں بھی عورتاں نے زیورات کنگن بھی رکھ لیا بندیاں نے اپنے سونے دی عاشق رکھیاں بھی تے نیتاں کی کیتیاں غوث پاک آئے تجارے سلامی پیش کرنی ہے ساڑھا دوفہ رستے کا خرچہ لو جی جدو فجر دا وقت ہویا اور ذرا نکتہ سمجھو تاکہ اندر پڑی ہے پولیس تے فجر دے وقت مسلح بار جاندہ ہے تم حقیقت نو سمجھنے کی کوشش کر رہا جی میں تیرے گھر سے کر رہا واہ بھائی واہ تن سمجھ نہیں آ رہی تجت اندر پڑی ہے تے وقت فجر بار تشریف ہے سرکار نے پتہ ہے نا انہیں دیدار آنے ہونا ہے انہوں پوچھے کوئی نہ کوئی یہ دسے کسی نہ دے بیت جان چمک ستارہ چمکتا جائے تے ہر کوئی سے اپنا نشانہ لے گال دی سمجھ آگی کہ نہیں انہیں لوگ آ رہے لو بات سرکار اشراف کا اللہ کی وحدت اچھ کر بیر عرفان چھ بہت ارزان رہے جدو اشراف دی نماز ادا فرمائیے کرمداد یزور پھاٹکتا ہوا جدو پھاٹکتا ہوا کھلیا نا رما رما کافلہ در کافلہ آ رہے ہیں ڈھیر لگ گیا ہے باہر اونٹھا دا شادی گاواں تے مجھا دا بکریاں دے ریوڑ دا تے چھٹا چاول گندم گوڑ تے پکے کھانے تے عورتاں آئیاں اپنی ہیں کنگن لا لگ جو چہرہ ہے نور برا چہرہ دیکھے نا وحدت دریا کے ہوتا گن ہوئیاں بیبیاں دے بندے تو انہیں اکھاں دی مستی بیکھیے پسل پتلی کے میں آنکھوں میں بٹھالوں تجھ کو نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو تو سامنے ہو پھر سجدہ تو سامنے ہو میں سجدہ کروں پھر لطف سجدہ کرنے کا تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کو سجدہ کون کرے کہ کجا غوث نو یاد کرنا کجا غوث دا دیدار کرنا کجا بغداد جا کے دیکھنا کجا بغداد والے دا گھر ہونا دل بھی پیش کر جسم سے جان بھی قربان کر مال بھی صدقے جان بھی صدقے یاد رکھ بہو میری یارو لگا محل تیرا میں خانہ کعبہ تے قبلہ آنکھاں تینوں ہو میں وجلی سائیاں کہنا میری حضرت بہو میری لاج شرم سب تینوں ہو ان ہر چیز پہیے غوث پاک سرکار نے نا اعلان فرمایا جڑے جڑے لوگ آئے ہو لنگر پکا کے جڑے جڑے نہیں کھا کے ایک جڑے میں کھواؤ تے موجہ کرو تے جدو او جڑا کوڑے آ رہا سی نا انہوں فرمایا اتنے وقت تو آ جانا میں لین واپس جدو اتنے وقت تو آیا نا کہ عبد القادر شہنشاہ فرمایا نے دعا فرمایا دعا ہوئی ہے دعا کے بعد کرم داد لو دیکھ کے فرمایا نہ میں نے راتی پتا سی میں کیوں مرشد حکم نہ تیرے گھر گیا تے نہ میں نے ہن پتا ہے کہ میں کیوں جا رہا رات تیرے گھر گزاری ہے تے تیری رات تینوں جگائے تین تکلیف دیتی ہے تے میری وجہ تو اگر تینوں کوئی تکلیف ہوئی ہے یا مسئلہ بنیا ہے عبد القادر شہنشاہ فرماتے ہیں جو کچھ میرے تیرے گھر
حکم سی میں رات رہا میں نہیں پتا ادھر راز کی ہے جی حقیقت کی ہے گھوڑے سے سوار ہوئے چلے گئے آج فرمایا وہ امرت شریف جائے اسے پڑھاؤ دے اسے بندے نو کہندے نے جہاں پتہ کر کے آ کرم داد دا کیا حال ہے پہلے بندے دے کول آئے بھائی میں کرم داد نو ملنا ہے اس آخر میں پتہ لگ گیا گھوڑے آ لیا جدو تو پہلا آیا سے او کرم اللہ سی پر عبد القادر دے قدمہ دے صدقے پہلا اس شہر دا بے نام دے گمنام فرد سی دے عبد القادر دے رات رہن دے تہجد ادائی دے وسیلے دے صدقے ایسے دیش دا سب کو امیر کبیر بندہ کل کرم اللہ سی آج کرم داد دے کرم داد گیا اس جا کے گھوڑے والا گیا پیغام رسول قاصد پیام شوق اتنا نہ دینا دور بازو سے نہ کہہ دینا کہ آنکھیں ترس گئی ہیں قاصد پیام شوق کو اتنا نہ دینا دور بس ان سے اتنا کہہ دینا کہ آنکھیں قاصد پیام شوق کو اتنا نہ دینا دور بس ان سے اتنا کہہ دینا کہ آنکھیں ترس گئی ہیں کرم اللہ نے کر کے نا ہاتھ جوڑ کے غلام اگے باہر آ کے کھلو گیا تے کہندا کتنے وقت چنگے ہوں جے آج پھر بغداد دا والی میرے گھر آوے کرم داد آخدا تے وہ گھوڑے والا آخدا مبارک ہوئے سرکار فرمایا کرم داد نے پوچھ کیا پھر آج رات آ جاؤں جی انہوں پوچھ کیا میں آج پھر آ جاؤں ادو جدو آئے سامنے دور جدو آج آئے نا پھر مخمل بچھا کیا محل خوبصورت سرکار بنے ہیں مخمل بچھائے اللہ دی سیج بچھائیے ایج کر کے نا گلے پٹکا پا کے نا اپنے ریش میں پھڑ کے گناہگار تے نگاہ چکا کے آنسو پا کے عرض کردہ کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جام ہے پہلا ایک اس بات کی میں ذہنی کرامت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ دا ولی جتھے قدم رکھے نماز تہجد سجدہ ریزی کرے کہ رب دی بارگاہ دعا کرے پھر دنیا دے مال دی کمی نہیں رہندے کہ جدو اللہ دا ولی دل وچ اشارہ کرے نگاہ فرماوے توجہ فرماوے تے نگاہ کرے پھر اے جہان بھی بدل جاتا ہے پھر اگلا جہان بھی آیا ہو جاتا تو میں عرض گزارا بس وقت تھپیرے کسی دے نال لگنا تے جے لگ گئے ہیں پھر ادا ہو گیا پگڑی وہ رنگ دی نہ بنا کپڑا وہ رنگ دا نہ پا کوئی رنگ ساوا کوئی رنگ پیلا کوئی لال گلابی کردہ بلے شاہ رنگ مرشد والا کسے کسے تے چڑھدا بلے شاہ نے تجھے پوچھا بھئی جدے پیچھے تو رول گیا مجھے کوئی گل دے جا سنا بلا آدھا ایک اکھ سوا لکھ دی بلیا سارا یار تولا تکی بنسی تو میں عرض کر رہا ہوں یا لاگنا یا اینجدہ لگ جا سارا جہان تیرے نامے لگ جائے سائیں دا ہو جا دوستو بابا جی نے مبارکباد پیش کرنا بڑا سونا قرص کرا رہے ہیں حضور غوث پاک دا اسی کئی آنے میں یہ چلے شکر ہے کسی دے چلے ہو جائے اے پاگل میں شکر ہے پاگل میں مجلوب کو حاضر ہے قدرتی گل آ گئی بھائی میں عرض کہتے ہیں جی پاگل آدھن فلانا پاگل ہو گیا تھا کہنے گے سمجھ پاگل یہ پاگل ہو گیا ہے کہنے گے پا وکھرا کر تے گل وکھری کر ہن کی ہوئی پاگل آکھنے گے پاگل تے نے جڑا گل پا جائے پاگل ہو گیا جڑا گل پا جائے تو آخری اشارہ کر کے اجازت چاہوں گا ادھے بھی سمجھ آ جائے گی یہی وظیفہ رسولارہ یہی بات فقیر سے دردی غلامی ہے شاہ جی قبلہ حضور ماہ کرام تشریف فرماؤ خلفاء بیٹھے ہو طریقت والے لوگ بیٹھے ہو تو قوال حضرات بھی بیٹھے ہو ذرا میری گل پہ غور کریا جے ایک بندہ نا امیر آدمی شاہ جی گڈی تے جا رہا سی
اگے گیا تو گڈی جام کدی فارورڈ گیئر لانا ہے کدی بیک لانا ہے گڈی ٹرتی نہیں اس پاسے نا سلاخاں چ بندہ کھڑا ہے تے انہیں آواز ماری بھائی جان میری گل سنو بھائی جان میری گل سنو انہیں جب دیکھا چینج کر کے لکھا تو لکھا پاگل خانہ مینٹل ہاسپٹل تے سلاخاں میں جو بندہ کھڑا ہے تو انہیں گل آندا ہے تیری گڈی جام ہو گئی ہے اس نے کہا جی انہیں آخیا ویل پانا لے کے نا تے چواں چاراں دے تھوڑے تھوڑے نا بلٹ ڈھیلے کر تے گڈی ٹھیک ہو جائے گی قبلہ انہیں ویل پانا لیا چاراں دے تھوڑے تھوڑے بلٹ ڈھیلے کی تے بیک لگے فارورڈ بھی گڈی ہو گئی ہن گڈی ٹر کے تے واپس آ کے تے آندا ہے تو تے پاگل ہے میرے مرشد فرماندے ہیں اس پاگل کی زندگی کی گل یاد رکھی انہیں آخیا میں پاگل ہاں بے وقوف نہیں میں پاگل ہاں بے وقوف نہیں پاگل دا علاج ہے بے وقوف دا علاج کوئی نہیں یاد رکھ لے تو مرشد دا پاگل بن جا مرشد دا علاج کرے گا تے مرشد کا دور ہو کے بے وقوف نہ بن نہ بے وقوف دا اس جہان علاج نہ اگلے جہان اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہیں رشتہ صاف فرمائے اللہ تمہیں ڈیرا بیڑا قبیلہ صدا آباد رہے جس رنگ چاہے ہو وہ رنگ سرکار عطا فرمان تے مرشد نگاہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس بیڑے میں بات کرے وما علینا البلاغ